اب ہم دیکھیں گے خط نمبر 2، جن کے لکھنے والے ہیں رشید حسن خان۔ ان کی جان پہچان دیکھیں گے۔ رشید حسن خان 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ وہ معروف ماہر لسانیات، محقق اور مدون تھے۔ رشید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ وہ 10 جنوری 1930 کو شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ وہ ماہر تھے، محقق یعنی تحقیق کرنے والے تھے۔ صحیح غلط ادب کی تحقیق، اگر ادب میں کچھ غلط بات ہے تو اس کو صحیح کرنے والے تھے۔ انہوں نے کئی اہم قدیم کتابوں کی تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ تدوین کرنا یعنی کہ دوبارہ سے ان کو مرتب کرنا، دوبارہ سے اچھی طرح بنانا۔ اگر کہیں سے کچھ کٹا پھٹا ہے یا پھر الفاظ صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو لکھ کر پھر ان کو شائع کیا۔ انہوں نے اردو، املا، لغت، زبان و بیان کے قواعد سے متعلق اعلیٰ درجے کے مضامین لکھی۔ انہوں نے اردو املا کس طرح سے لکھنا چاہیے، لغت تیار کی انہوں نے، اور زبان و بیان کے قاعدے یعنی کہ گرامر تیار کیا۔ عبارت کیسے لکھیں، انشاء اور تلفظ، تفہیم اور تلاش و تغیر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اب رشید حسن خان کی کتابیں کون سی ہیں؟ انشاء اور تلفظ یہ کتاب کا نام ہے ان کا۔ تفہیم اور تلاش و تغیر ان کی کتابیں 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خط پروفیسر نثار احمد فاروقی، دلی یونیورسٹی کے نام لکھا ہے۔ ان کے جو دوست تھے وہ دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو یہ خط ان کے نام پروفیسر نثار احمد فاروقی کے نام لکھا گیا ہے۔ شاہجہاں پور 7 مارچ 1996، مجئی فاروقی صاحب۔ آپ کا خط مکرمہ یوم عید الفطر اور دوسرا خط جس پر 28 فروری کی تاریخ مندرج ہے مجھے کل ایک ساتھ ملے۔ اب دیکھو، اب یہ ڈاک کی بہت سارے ڈاک ادھر سے ادھر خط لے جانے میں کیا ہو گیا، جو ان کا پہلے کا خط تھا اور ابھی کا خط جو عید الفطر پر لکھا گیا تھا وہ دونوں بھی ایک ساتھ ملے۔ اسے ڈاک کا ادنا کرشمہ کہیے، یعنی کہ اس کو ڈاک کا کیا کہنا چاہیے، ڈاک خانے کا ایک کرشمہ ہے کہ پچھلا خط اور یہ خط دونوں ایک ساتھ ملے۔ اب یہ معمول سا ہو گیا ہے، یعنی کہ ڈاک کیا کرنے لگی ہے، پچھلے خط اور ابھی کے خط دونوں ملا کر دینے لگی ہے۔ تو ڈاک میں یہ کیا ہو گیا، رواج شروع ہو گیا ہے۔ بھائی میں آپ کی نوازش برادران کا معترف ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ یہاں آتے ہی غربت در وطن کے معنی معلوم ہوئے۔ اب رشید حسن خان جو شاہجہاں پور میں رہتے تھے وہ کیا ہو گئے، اپنے بیٹے کے گھر آ گئے جو بمبئی میں تھا اور وہ دہلی میں رہتے تھے۔ لیکن آتے ہی ان کو کیا لگا کہ اب ہم یہاں پر اس بمبئی جیسے شہر میں کیا ہو گئے ہیں، اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے ہیں۔ غربت در وطن یعنی اجنبی ہونا۔ گھر کے سبھی افراد کے پاس رہنے کی جگہ ہے میری سوا۔ اب ان کو گھر میں ایک کمرہ نہیں، ایک جگہ نہیں ہے کہ میرا شمار پردیسیوں میں ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے گھر آ گئے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور مجھے پردیسیوں جیسا انہیں اپنے دیش کا نہیں ہے، اپنے گھر کا نہیں ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے یوں دیکھیے کہ 4-6 دن پہلے میرا پوتا
4 سال کا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اب دادا ہمارے گھر رہیں گے، اپنے گھر دہلی نہیں جائیں گے۔ اب بچے بھی کتنے شانے ہوتے ہیں، دیکھو جیسے ہی دادا آ رہے وہ پوچھنے لگا کہ 4-5 دن میں ہی پوچھنے لگا کہ دادا واپس دہلی نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے۔ ساری کتابوں کے بنڈل بندھے پڑے ہیں، اب تک اس لیے مجبوراً ایک کمرہ اپنے لیے بنوانا چاہا، یعنی دروازے پر ہاتھی چاہا۔ اب جو ہے ان کے ساتھ بہت ساری کتابیں ہیں وہ لے گئے ہیں، تو اب تک ان کو جو ہے 4-6 دن ہو گئے، لیکن ان کو کتابیں کھول کے پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی کمرہ درکار نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس بات کو اس طرح سے کہا ہے کہ جیسے دروازے پر ہاتھی باندھنا، یعنی کہ بڑے بڑے جانور جن کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، دروازے پر کھڑا کر کے ان کو کھانا پینا دینا پڑ رہا ہے۔ جو تو کام شروع ہو گیا، اپنے پاس تو دست خالی کی لکیریں ہیں۔ اب ان کے لیے جو ہے ایک کمرہ بنوایا جا رہا ہے، تو کام تو کمرے کا بنانا شروع ہو گیا ہے، لیکن مصنف کیا کہتے ہیں کہ اپنے پاس دست خالی ہے، میرے تو ہاتھ خالی ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آج کل وہی کام ہو رہا ہے، صبح سے شام تک راج مزدوروں کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے، خیال ہے کہ 10-12 دن میں یہ بن جائے گا۔ اب جو ہے کمرہ بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، تو کیا کرنا پڑتا ہے، اگر جلدی جلدی کام کرنا ہے تو مزدوروں کے پیچھے لگنا پڑتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ مزدوروں کے پیچھے مجھے اپنا سر کھپانا پڑ رہا ہے۔ یہ فضول داستاں اس لیے سنائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا معاملہ۔ میں نے یہ سب باتیں اس لیے بتائی کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یاد نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں بتائی کہ میں دہلی کی جگہ اب کہاں پہ ہوں، بمبئی میں ہوں۔ اگر 2 دن کے لیے بھی اس وقت ہٹ جاؤں گا تو کام بگڑ جائے گا۔ کفایت شعری کے لفظ سے راج مزدور واقف نہیں، اور میرا کام اصلاحاً اسی کا تعارف ہے، یوں ہٹ نہیں سکتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مزدور کام کر رہے ہیں، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی یا 2-4 دن کے لیے بھی ادھر ادھر چلا جاؤں تو کام پھر سے رک سکتا ہے، اور مزدور ہیں کہ کم خرچے میں جو ہے کمرہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ کم خرچ میں کمرہ بننا چاہیے۔ مقصد اس ساری دراز نفسی کا یہ ہے کہ اس بار میں غیر حاضر ہی رہوں گا، یعنی کہ دہلی یونیورسٹی میں جو ہے کچھ پروگرامز جلسے ہونے والے ہیں، تو اس کے متعلق سے رشید احمد خان کہتے ہیں کہ میں ان جلسوں میں، ان پروگرامز میں شامل نہیں رہوں گا۔ یہ کوئی آخری جلسہ تو نہیں ہے اس ادارے کا، اس لیے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی بار ضرور شرکت کروں گا۔ آپ مجھ سے متفق ہیں نا؟ اب رشید صاحب اپنے دوست، بھائی جیسے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ آخری تو نہیں ہے، جلسے تو اسکول میں کالجز میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اگلی مرتبہ کوئی بھی جلسہ پروگرام ہوا تو میں اس میں شامل رہوں گا۔ آپ مجھ سے متفق ہیں نا؟ آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ اس طرح سے جو ہے بچوں خط لکھے جاتے ہیں۔ خط میں جو ہے پہلے اس میں سلام کلام کیا جاتا ہے پہلے پیراگراف میں، اور جو ہے اپنی یا سامنے والے کی حال پرسی کی جاتی ہے۔ پھر درمیان میں جو ہے جس بات کے لیے یا جس مقصد کے تحت ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور آخری میں جو ہے دعا سلام بھی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے یہاں پر 2 خطوط مکمل ہو گئے۔